بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی اسپیشل پروگرام میں جس کا عنوان ہے غلو. جی ہاں ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں یہ لفظ پہلی بار سنا ہوگا، غلو. لیکن یقین جانیے کہ یہ فکر بہت تیزی سے ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے. خصوصاً اس کے ٹارگٹ ہماری قوم کے نوجوان ہو رہے ہیں. یہ فکر کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، ان تمام باتوں پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جب ہم اس موضوع کا انتخاب کر رہے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ہمیں شو کرنا ہے، تو ہمارے ذہن میں بہت سارے الگ الگ ٹاپکس آئے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سماج میں جو چیز کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے اینڈ اٹ از دا نیڈ آف این آر، اس کی سخت ضرورت ہے اور اس کے بارے میں علم جو ہے بہت زیادہ کم ہے، تو وہ ہے ٹاپک غلو کا. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے نام کے آگے لفظ رب کا استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً مولا متقیان مولا علی کے نام کے آگے لفظ رب لگاتے ہیں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیوں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور ضروری ٹاپک لے کر سامعین کے سامنے آپ آئے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلا ایک قانون جس کے اوپر نہ کہ ہر مسلمان بلکہ ہر دیندار کو عمل کرنا چاہیے، چاہے اس کا ربط کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی تھیولوجی سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، وہ یہ ہے کہ دین اور عقیدہ بنایا نہیں جاتا، جی، بلکہ سیکھا جاتا ہے. یعنی ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین بنائیں نہ، بلکہ دین کو سیکھیں. بالکل. اسی لیے مختلف روایات میں آپ کو مذمت ملے گی ان لوگوں کی جو دین میں بدعت لا کے ڈالتے ہیں. جی. یہاں تک کی روایات ہے کہ جو دین میں کوئی بدعت لا کے ڈالتا ہے وہ دین سے باہر ہے. بے شک. اور جتنے لوگ بھی اس کی وجہ سے غلطی کی طرف جاتے ہیں ان سب کے گناہوں میں وہ شریک ہے. بالکل صحیح. لہٰذا کوئی بھی بات دینی پیرائے میں اور دینی اسکیل میں ہمیں پیش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بالکل. جو آپ نے اگزامپل دیا کہ مثال کے طور پر لفظ رب کا استعمال کرنا، دیکھیں اتفاق سے یہی لفظ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایات میں منع کیا ہے. جی بالکل. کہ ہمارے بارے میں لفظ رب کا استعمال نہ کرنا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علی کو ماننے والا وہی کام کرے کہ جس کی مولا نے ڈائریکٹ کیا کی ہے؟ منائی کی، مخالفت کی. جی بالکل. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مولا کائنات کو ماننے والا آئے اسی ورڈ کو یوز کرے جس کو مولا نے آگے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. جی. لیکن جو آدمی یہ کام کر رہا ہے، مجھے تو دو آپشن سمجھ میں آتے ہیں، یا جاہل اور نادان ہے یا بکا ہوا ہے. جی بالکل. کوئی تیسرا آپشن میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ جاہل اور نادان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علماء کی طرف رجوع کرے. بے شک.
اور اس کو سمجھایا جائے اور اس کو سکھایا جائے. اور اگر یہ بکا ہوا ہے تب تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنی کمیونٹی سے باہر کر دیا جائے. بالکل. کیونکہ لیکن ایسے جی لوگ صرف اپنے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جی لیکن اس کے جواب میں وہ لوگ قرآن مجید کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جو ہے اپنے علاوہ بھی جو پیرنٹس کے لیے لفظ رب کا استعمال کیا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسے لوگ یا تو جاہل ہیں جی یا بھی کیوں ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹ دلیل ہے ان کی جہالت کی. ان کو یہ نہیں پتا کہ لفظ کا رب کا معنی کیا ہے، رب یوز کیسے ہوتا ہے عربی میں. جو آپ نے اگزامپل دیا، یہاں تو رب نیم ہے ہی نہیں، ورب ہے، فعل میں. فعل ہے، بعنوان فعل استعمال ہو رہا ہے. رب ارحمہما یعنی رب یعنی پروردگار کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ لفظ رب یعنی جو رحمت کی دعا مانگی جا رہی ہے، لفظ رحمت جو فعل ہے اس سے پہلے ہمارے کے مخاطب خدا کو قرار دے رہے ہیں. تو یہاں پہ لفظ رب بھی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے. یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عربک گرامر سے بھی واقف نہیں ہے. ابتدائی باتوں سے واقف نہیں ہے. یعنی رب اصل میں یہ ہے ندا کا صیغہ، جی پکارنے کا صیغہ. کبھی ہم کہتے ہیں یا رب، جی کبھی کہتے ہیں ربی، یا رب یعنی اے میرے اے رب. کبھی کہتے ہیں ربی، ربی یعنی میرے رب. ہاں. کبھی کبھی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ سے یا کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ زیر لگا دیتے ہیں، ربے. جی یہ اس میں تھا ربی، جی اے میرے پروردگار، یا ربے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ان لوگ کے سامنے ہے. پھر اگر یہ ورڈ کسی غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جی اضافت کے ساتھ. جیسے رب الابل، رب کا معنی وہاں پر ہے مالک، جی اونٹ کا مالک. تو یہ لوگ تو اس معنی بھی یوز کرتے نہیں ہیں. بھئی جب کہا جاتا ہے رب العالمین تو وہاں پہ دوسرا معنی ہے، یہاں پہ بھی اضافے کے ساتھ اضافت کے ساتھ ہے. یعنی عالمین کا مالک، عالمین کا رب. اور یہ صفت مخصوص ہے ذات پروردگار سے. اور اگر ہم ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جی عبد اور معبود میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے تو اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے ان کی شان میں مدح خوانی کرنا، ان کی شان میں اشعار پڑھنا، اس کی کافی تاکید کی ہے. اور اس کا ثواب یقیناً جو ہے ہم گن نہیں سکتے، ہمارے بے شک بس میں نہیں ہے، اور بہت مستحب کام ہے یہ. لیکن دیکھا ہے کہ کچھ سالوں سے، دیکھیے پہلے آپ ہمارے عقیدے کی تائید کیجیے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ مولا حسین کے وسیلے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جی لفظ یہاں پہ ہم نے وسیلے کا استعمال کیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی شعراء، ایسے بھی اشعار پڑھنے لگے جس میں ان کا انڈیکیشن کچھ ایسا ہے کہ ہمیں مولا حسین سے انڈیپینڈنٹلی رزق ملتا ہے، انڈیپینڈنٹ آف اللہ. جب ہم کہتے ہیں وسیلہ تو ایز آبویس ہم سب کو پتہ ہے کہ مولا حسین کو وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قرار دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ مطلب کچھ اور، مولا حسین سے رزق یا اہل بیت علیہ السلام سے رزق ملتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے اسلام سے کچھ بھی نہیں سمجھ پایا ہے. وہ صرف امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہا ہے. اس نے دعائے رفع نہیں پڑھی ہے، جی اس نے دعائے کمیل نہیں پڑھی ہے، مناجات امیر المومنین علیہ السلام نہیں پڑھی ہے. ان ساری دعاؤں میں اور مناجات میں یہ ہستیاں اس بات کے اوپر فخر کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جی یہ اپنے بندے ہونے پہ کیا کر رہی ہیں؟ فخر کر رہی ہیں. بالکل. مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. جی یعنی مولا کائنات اس بات کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ فخر یعنی میری عزت کے لیے، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. جی انت رب و نحن مربوب. ہاں. جی اب یہاں پہ آ کے، اور کائنات میں خدا کے علاوہ تو کوئی مستقل ہے ہی نہیں ذات، بے شک قابل تصور نہیں ہے. یعنی دیکھیں تصور کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک اسٹیج باہر سے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ جو بھی چیز ہمارے ذہن سے باہر ہے دنیا میں نظر آ رہی ہے،
اسے ہم سوچ سکتے ہیں, ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے, جی بالکل. لیکن اس کا الٹا صحیح نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں لیکن آپ کو باہر نہیں ملیں گی. بالکل. مثال کے سونے کا پہاڑ ذہن میں آپ بنا سکتے ہیں, جی لیکن بالکل. آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو خدا کے علاوہ کسی ذات کو مستقل سمجھنا کائنات میں, یہ تصور میں بھی نہیں آتا. بالکل صحیح. تو باہر تو بہت بعید ہے جی بالکل. ایسا سوچنا اور ایسا کہنا. جی بالکل. تو یہاں پہ میں نے وسیلے کا ذکر کیا, تو کیوں ہمیں اہل بیت کا وسیلہ چاہیے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے؟ علم کلام میں اور علم فلسفہ میں اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ میں آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. بالکل. جب کاز اور ایفیکٹ کے رابطے کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال ایک ایسا اعلیٰ کاز ہے کہ وہ جب اپنا ایفیکٹ اور اپنا ایک اثر آ کے خلق کرتا ہے جی تو وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. بے شک. اور جیسے ہی یہ واسطہ بڑھتا چلا جاتا ہے, البتہ یہاں پہ ایک بہت باریکی ہے, میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس کو غور کریں. جب اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان بہک جاتا ہے. جی. غور کریں میری انگلیوں کے اوپر. فرض کریں یہ اوپر سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. جی. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے اس کو دیا, جی. اس نے اس کو دیا, جی. اس نے اس کو دیا. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو دیا, جی. یہ کانسیپٹ ہے. مشہور لوگوں کے درمیان یہی ہے. مثلا فرض کیجئے میں ان تین کو اگر رکھوں نظر میں, جی. بلا تشبیہ اس کو مانتے ہیں سب سے اوپر, جی. اس کو مانتے ہیں سب سے نیچے, جی. اور یہ ہے سینٹر میں. بالکل. تو جب سے اوپر ہے اس نے سینٹر کو دیا, سینٹر نے نیچے دیا, اس کا ماننا ہے کہ اوپر والے نے بھی. نیچے والے کو دیا. لیکن یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے, دقیق نہیں ہے. اس کانسیپٹ میں آپ اس کا اس سے رابطہ توڑ رہے ہیں. توڑ رہے ہیں, جی. جبکہ جس نے اس کو دیا ہے اسی نے اس کو دیا ہے, بالکل. لیکن اس کے ذریعے سے دیا ہے. یہ ذریعہ پیدا ہوا ہے. ایسا جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کنیکشن اس سے نہیں ہے. جی. اگر کسی بھی کائنات میں مخلوق کا کنیکشن خدا سے کٹ جائے تو وہ ذات باقی نہیں رہ سکتی. جی. یعنی وسیلہ ہونا بہت ضروری ہے. وسیلہ ہونا بھی ضروری ہے, لیکن وسیلے کو وسیلہ ہی ماننا بھی ضروری ہے. جی. یعنی یہ بہت ایک سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کو بہت بیلنس رکھا جائے. نہ آئیں وسیلے کو ہٹا دیں کہ بغیر اس کے اس کو مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. نہ ایسے کر دیں کہ وسیلے کو بیچ میں انڈیپینڈنٹ کر دیں جی. کہ بس ہم جو ہے تو وسیلہ ہی ہے. ہاں, اگر ایسے ہو جائے گا تو پھر ہمارا رابطہ, پھر ہم نماز میں کیسے نماز پڑھ پائیں گے آپ بتائیں. جی. پھر ہم جو آ کے خدا کو پکارتے ہیں کیسے پکاریں گے. پھر ہم جو دعا کو ملا کے پڑھیں گے اس میں کیسے خدا کو آگے پکار پائیں گے جگہ ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے. نہیں, ہمارا بے شک خدا سے رابطہ ہے, ڈائریکٹ خدا سے رابطہ ہے, لیکن اس رابطے میں یہ ہستیاں بھی بیچ میں کیا ہیں, شامل ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں, لیکن خداوند متعال جتنے بھی ایفیکٹ ہیں سب کے اوپر علم اور احاطہ رکھتا ہے. جی. یعنی وسیلہ جو ایک فائن لائن ہے. جی جی. ہمیں وسیلے کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا ہے. نہیں خود, سمجھنا جی ہے. بالکل خود جو. جی. بھائی آپ یہ بتائیں کہ وسیلہ خود ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل. تو کیسے معلول ہے انڈیپینڈنٹ یہ. ہو, معلول ہے, کیسے یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. جی. علت کے بغیر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا نا. بالکل. تو کیسے مان سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے آغا. اور کیونکہ اس شو کا ٹائٹل بھی غلو ہے, تو جو اس عقیدے کا قائل ہے اسے ہم غالی کہتے ہیں. تو ہم نے جو ہے ہسٹری میں دو گروپس دیکھے, ایک ہے غالی اور ایک ہے مفوضہ. تو یہ دونوں گروپس کیا ہے, کیسے یہ فارم ہوئے اور ان کے بنیادی عقائد کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے. ایک لائن ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے عدالت کی لائن. جی. ٹھیک ہے نا. جو خود اس پر رکا رہے اسے کہا جاتا ہے حق اور عدل. جی بالکل. جو اس سے آگے بڑھتا ہے وہ ہلاک ہے. بے شک. جو اس سے پیچھے ہٹتا ہے وہ بھی ہلاک ہے. بالکل. یہ مفوضہ اور غالی کچھ اسی طرح سے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس میں آ کے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو
اس سے پہلے کہ مفوضہ ان کے عقیدے کو خراب کریں، جی ان کے عقائد کو صحیح کر دو. کیوں میں نے یہ روایت پڑھی؟ یعنی یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اہل بیت کے وقت سے یہ عقیدہ 1200 خراب سال کرتا ہے. پہلے بھی یہ جی مسئلہ کھڑا تھا. کیوں؟ دیکھیں جہاں جہاں رحمان کا مشن چل رہا ہے وہاں وہاں شیطان کا بھی مشن چل رہا ہے. جی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح گائیڈ لائن ہے مومن کو اس کے اوپر ٹکنے نہ دے، یا آگے بڑھائے یا پیچھے کر دے. یا آگے بڑھائے افراط، پیچھے ہٹائے تو تفریط. جی نہج البلاغہ میں مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ہلاکا فیا رجلان، جی 2 گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے، 2 گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے. محب غال، جی ایسا محبت کرنے والا جس نے غلو کیا، جی مجھے میرے مقام سے بڑھا دی. بڑھا دیا. مبغض قال، وہ دشمنی کرنے والا جس نے مجھے میرے مقام سے گھٹا دیا، تقصیر کیا. ہاں تفرید کر دی. جی اور فرمایا تو غلو کا معنی تو روشن ہو گیا. غلو لغت میں کہتے ہی ہیں حد سے تجاوز کرنا. جی بالکل. انسان اپنی باؤنڈیشن کو بھول جائے اور اس سے آگے بڑھ جائے، یا بڑھ جائے یا کوئی اس کو کیا کر دے، بڑھا دے. تو جو بڑھا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ غالی، بڑھانے والا. مفوضہ یہی جو آپ نے اس سے پہلے والے سوال میں پیش کیا تھا، یعنی ایک گروپ ہے اس کا ماننا یہ تھا کہ خداوند متعال نے بالکل مسیحیوں کی طرح خداوند متعال نے کائنات کو خلق کر کے اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے. اب خدا کا کائنات سے کوئی ربط نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تفویض. تفویض یعنی اپنے کام کو کسی اور کے حوالے کرنا، ڈیلیگیٹ کرنا. جی قرآن میں بھی یہ آیت آئی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، الی اللہ. میں اپنے کام کو پروردگار کو تفویض کر رہا ہوں. جی کتنی اچھی بات ہے. انسان اپنی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں دے دے اللہ رب العزت کہ پروردگار مجھے سنبھالنا تیرا کام ہے. میں جتنی بھی کوشش کروں ایک حد تک اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں. یہ لوگ آتے ہیں کیا کرتے ہیں، پورے کائنات کے ورک کو کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ اہل بیت. اہل بیت. جی یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا اور باقی ساری اختیارات جو اہل بیت کے ہاتھ میں دے دی، اب اللہ کا کوئی رول نہیں رہا. کوئی رول نہیں ہے. تو یہ ایسا اللہ کیسا؟ اچھا یہ یعنی اللہ کا کوئی رول نہ ہونا ہے بس. جی 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 مشکل یہاں پر ہے، مشکل یہاں پر ہے. جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جملہ ہم سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کائنات میں ایک چیز بھی ہلتی ہے تو وہ کیسے ہلتی ہے؟ بغیر مرضی پروردگار کے. جی بغیر مرضی پروردگار کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی بالکل. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے. یہ تو معتزلی عقیدہ ہو گیا. جی اگر کوئی سمجھ کے اس طرح کی باتیں کریں تو وہ اسلام سے باہر ہے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اس کو اگر کوئی آ کے انکار کر دے تو آپ نہیں مان سکتے. یعنی آ کے غلو کا قائل ہو جائے اس معنی میں کہ نعوذ باللہ خداوند متعال جو ہے وہ کسی انسان کے اندر اتر آیا ہے، یا خداوند متعال نے کسی انسان کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنی شکل دے دی ہے، ہول کر دیا، اس کے حلول کر دیا ہے. تو یہ سب چیزیں قابل قبول نہیں ہیں اسلام کے اندر. ایک اور ایک ٹرینڈ جسے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ 2 لوگ جو ہے مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے میرے معاملے میں ہلاک ہو جائے گا، ایک وہ جس نے غلو کیا اور ایک جس نے مجھے میرے مرتبے سے کم کیا. تو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے علیہ السلام کے علاوہ جو ہے مولا علی کے نام کے آگے جل جلالہ لگاتے ہیں. یہ بہت زیادہ جو ہے آج کل ٹرینڈ میں آ گیا ہے. تو بالکل غلط ہے. جی یا مثال کے طور پر لفظ ولادت کی جگہ لفظ نزول کا استعمال کرتے ہیں. جی بالکل غلط ہے. جب خود حدیث نے آ کے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو چینج کرنے؟ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا لقب روایات میں مولود کعبہ. جی ہم مولود کسے کہتے ہیں؟ جس کی ولادت ہوئی ہو. کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو روایت سے آ کے ٹکرا جاتی ہیں، جو آ کے آیات سے ٹکرا جاتی ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوم ولدت، جب وہ پیدا ہوئے ہیں. جی یعنی بیلنس نہیں کر پاتے ہیں لوگ. ساری مشکل یہ یہ سوچتے ہیں اگر یہ کہہ دیا تو کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی، یوں کہہ دیا تو کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. نہیں، میں نے شروع میں اسٹارٹنگ یہیں سے کی تھی کہ ہم کوشش کریں دین کو
سیکھیں، جی بالکل، دین کو بنائیں نہ مت. یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی طرف سے دین ہمیں اچھا لگ رہا ہے. بھائی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ دین اس کو سپورٹ کرے گا. آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، آپ جائیے. جی یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، قرآن اور آیات اور علماء سے لینا پڑے گا. دین اس سے لینا پڑے گا جو دین شناس ہے، بالکل صحیح. جو یہ نہیں جانتا کہ قرآن میں آیت کون سی ہے، ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے، ترجمہ کیا ہے. بقول ابھی آپ کے رب ارحمہما کو آ کے کہہ رہے خدا نے دوسروں کے بارے میں بھی رب کا لفظ اسم اور استعمال فعل کے کیا بارے ہے، میں انہیں پتہ نہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے. پتا جی کہ کہاں پہ کیا فرق ہے، کہ یہاں پہ رب کا لفظ خود خدا ہی کے بارے میں یوز ہو رہا ہے، وہ اتنا فرق نہیں کر پا رہا ہے. اس سے آپ کو توقع ہے کہ وہ ہمیں دین بتائے گا آگے. جی بالکل. اور آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ کون سی صفات ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے. کوئی بھی صفت اگر مستقل طور پر خدا کے علاوہ کسی اور کو نسبت دی جائے تو جائز نہیں ہے. جیسے قرآن نے مثلا جیسے لفظ خالق جناب عیسیٰ کے لیے استعمال کیا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا انی اخلق الطیر، میں پرندے کو خلق کر رہا ہوں. میں اخلق جی جناب عیسیٰ نے اپنی طرف نسبت دیا ہے. لیکن لاسٹ آیت میں وہ فرماتے بِإِذْنِ اللہ، جی بِإِذْنِ اللہ. جیسے لفظ رب ہے مطلق طور پر یا اضافت کے طور پر عالمین کے ساتھ اللہ سے مخصوص ہے، یا خود لفظ اللہ اللہ سے مخصوص ہے، غیر کی طرف نسبت دیا ہی نہیں جا سکتا. یہی آپ نے کہا جل جلالہ، یہ استعمال اللہ کے لیے استعمال ہے، اس کو آپ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یا ذات مستقل، مثال کے طور پر واجب الوجود ہے، مستقل ذات ہے، ان میں سے کوئی بھی الفاظ خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. جی ہاں اگر آپ جیسی یہی سمیع ہے، بصیر ہے، مظہر ہے، ہاں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مظہر صفات پروردگار ہیں. جی بالکل، یہ ٹھیک ہے، عین اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، اور یہ سارے صفات ہیں، جی بالکل صحیح ہے. لیکن ان صفات میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ خدا سے ہٹ کے ہیں. ویسے ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جی مثلا نعوذ باللہ کہ یہ کہا جائے کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا علم اپنا علم ہے، انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہے. کیسے ہو سکتا؟ بالکل غلط. آپ کے پاس جو حکمت ہے، آپ کے پاس جو عدالت ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کیسے ممکن؟ جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا اہل بیت بھی یہ کر سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ؟ اہل بیت علیہ السلام نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ کیا ہے. جی سارا کام ان کا بِإِذْنِ اللہ ہے، یعنی وہ جتنے بھی معجزات کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ. سب بِإِذْنِ اللہ ہے. کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ تاریخ میں ایک روایت ایسی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں بغیر بِإِذْنِ اللہ کے کوئی کام ہوا ہو. جی یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے. حتیٰ کتابیں لکھی گئی ہیں، مدینۃ المعاجز ہے ایک کتاب، اس کے اندر ان معجزوں کا آگے بیان کیا گیا ہے. لیکن آدمی جا کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے روایت نہیں پڑھتے ہیں، جی جو ہم نے سن لیا اڑی اڑی بس سن لیا. جبکہ جب ہم جا کے بہار کی روایات کو دیکھیں، مدینۃ المعاجز کی روایات کو دیکھیں، یا دوسری کتابوں کی روایات کو دیکھیں، ان روایات کے اندر بالکل کلیئر ہے کبھی بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. حتیٰ اگر کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کہی ہے تو فوراً اس کو صحیح کیا ہے. جی بالکل. کہ نہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم پرورد اللہ کے بندے ہیں، یہ جو تم الفاظ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے نہیں ہے. جی اور باقاعدہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتوں کی مخالفت کی ہے. کتنی روایات آپ کو ملیں گی کہ مثلا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج پلٹایا. جی بالکل. آپ دیکھ لیے روایت کو اٹھا کے، مولا نے دعا کی، اللہ کے سامنے دعا کی. جی بالکل. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم آ کے بیلنس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہو رہا ہے. جی یعنی اہل بیت جو بھی معجزہ کرتے ہیں وہ بِإِذْنِ بِإِذْنِ اللہ اللہ کرتے ہے، ہیں، چاہے وہ بِإِذْنِ پرندے اللہ میں جان ڈالنا ہی کچھ بھی ہو، جی بِإِذْنِ اللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں کہ پروردگار ان کی مشیت کو رد نہیں کرتا. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کی مشیت پروردگار کی مشیت ہے، کبھی کانفلکٹ نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ کیونکہ تضاد اور ٹکراؤ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ مخالفت ہو. جی بالکل.
جہاں پر وہ مرضی پروردگار میں ڈوبے ہوئے ہیں. مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے روایت ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، جس کا غضب پروردگار ہو، جس کی مرضی پروردگار ہو، وہاں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، ان کی مرضی سیم رہتی ہے، سیم رہتی ہے، ایک پوائنٹ کے لیے بھی نہیں بدلتی. نہیں بدل سکتی. اب ہم آئے اس کو کیا کر دیں؟ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کو الگ کر دیں گے تو یہ بڑھ جائیں گے. میں لاسٹ میں ایک پوائنٹ کہتا چلوں، الحمدللہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ فضائل اور وہ صفات بیان کر دیے ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ایک حد تک کافی ہیں. جی، اگر ہم یہ سوچیں، نعوذ باللہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی نئی صفت لا کے ان کو اور بڑھا دیں گے تو یہ ممکن جی، نہیں ہے. ہم پہچانتے ہی کتنا ان ہستیوں کو. جی، کون انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان ہستیوں کو پوری طرح سے پہچانتا ہے؟ ہلکا سا ذرہ سا، ایک بہت ہی، یعنی ذرہ بھی کہنا زیادہ ہے، جی. تھوڑا سا انسان کبھی اپنے زبان کے اوپر نام لے آتا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. اور وہ ہمارے کلام کے محتاج بھی نہیں. کسی چیز کے محتاج. جی بالکل. اب آگے ہم یہاں پہ یہ کوشش کریں اور یہ کریں کہ نہیں فضائل یہ ہیں اور جو ہے وہ مثلا تعریف یہ ہے. تو فضیلت وہ نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، فضیلت وہ ہے کہ جس کے اوپر خود یہ ہستیاں راضی ہوں. جی بالکل. اب ان کی مرضی سے ہٹ کے ہم اگر آ کے کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان شخصیتوں کے بارگاہ میں آ کے گستاخی ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آقا، جو آپ نے اس کرٹیکل ٹاپک کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ناظرین، ہم شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس ٹاپک کے لیے نکالا تاکہ ہمارے ویورز کو ان کے علم سے استفادہ حاصل ہو. امید کرتے ہیں اس سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ.